آج ہم ایک بہت ہی آپ کہہ لیں سنجیدہ موضوع پر بات کر رہے ہیں، حکمرانی کا ایک عالمی بحران۔ جی بالکل۔ اور اس کی نشاندہی میجر ریٹائرڈ طارق محمود نے اپنے ایک مضمون میں کی ہے، جب مصنوعی ذہانت حکمرانی کرے۔ تو مضمون کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ کہ دنیا بھر میں حکومتیں عوام کی خدمت کے اپنے اصل مقصد سے وہ ہٹتی جا رہی ہیں۔ جی بالکل، اور میجر محمود کا تجزیہ جو ہے وہ کافی گہرا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف کسی ایک آدھ ملک کی بات نہیں ہے، یہ ایک عالمی مسئلہ بن گیا ہے، جہاں حکومتی نظاموں میں آپ دیکھیں منافقت، بدعنوانی اور عوام کو دبانے کے حربے عام ہو گئے ہیں۔ ان کا مضمون اسی صورتحال کا جائزہ لیتا ہے۔ صحیح۔ تو آج ہم اسی پر بات کریں گے۔ میجر محمود کے مضمون کی روشنی میں دیکھیں گے کہ یہ حکومتی منافقت آخر ہے کیا، کیسی دکھتی ہے، کچھ عالمی مثالیں دیکھیں گے، اور پھر جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ یہ کہ مصنوعی ذہانت یعنی AI کیا واقعی اس کا کوئی حل ہو سکتی ہے؟ جی، جیسا کہ مضمون میں تجویز کیا گیا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ یہ حکومتی منافقت جو ہے اس کی علامات کیا ہیں؟ میجر محمود کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں وہ کئی چیزوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ایک تو وہ سفارتکاری کی بات کرتے ہیں اچھا۔ کہ کس طرح بین الاقوامی سطح پر تو امن و انسانی حقوق کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ملک کے اندر صورتحال بالکل مختلف ہوتی ہے۔ یہ تو ہے اکثر۔ بالکل۔ اور پھر ظاہر ہے ترقیاتی منصوبوں میں بڑے پیمانے پر کرپشن کا ذکر ہے، عوام کا پیسہ اور اس کا غلط استعمال۔ صحیح۔ ایک اور اہم بات جو وہ اٹھاتے ہیں وہ یہ کہ بعض اوقات مذہب یا نظریے کو استعمال کیا جاتا ہے۔ کس لیے؟ اختلاف رائے کو دبانے کے لیے، یہ اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے۔ یہ سب ان کے مطابق حکومتی قول و فعل میں تضاد ہے، منافقت ہے۔ یعنی جو کہا جا رہا ہے وہ کیا نہیں جا رہا۔ اور کیا مضمون میں کچھ ٹھوس مثالیں بھی ہیں دنیا سے؟ جی ہاں بالکل ہے۔ وہ مختلف خطوں سے مثالیں دیتے ہیں، پاکستان کا ذکر کرتے ہیں، سیاست میں فوجی مداخلت کے الزامات، صحافیوں کے مبینہ اغوا، کرپشن کیسز کا دبایا جانا۔ اچھا۔ دوسری طرف وہ امریکہ کی مثال بھی دیتے ہیں کہ عالمی سطح پر جمہوریت کا چیمپئن، لیکن مضمون کے مطابق اندرون ملک نسلی امتیاز، پولیس کی زیادتیاں، یہ مسائل موجود ہیں۔ جی۔ اسی طرح کینیڈا کا ذکر ہے، انسانی حقوق کی اچھی ساخ ہے، لیکن وہاں بھی مصنف جو ہیں وہ مقامی آبادیوں کے ساتھ سلوک پر سوال اٹھاتے ہیں۔ تو میجر محمود کے تجزیے میں یہ سب مثالیں ایک ہی مسئلے کی طرف اشارہ کرتی ہیں، حکومتی تضادات۔ تو یہ تو کافی مایوس کن تصویر ہے، قول و فعل کا تضاد ہر جگہ نظر آ رہا ہے۔ اسی پس منظر میں میجر محمود ایک بہت ہی کہہ لیں غیر روایتی حل کی طرف دیکھتے ہیں، مصنوعی ذہانت AI۔ جی۔ یہ مضمون کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ وہ اسے ایک ممکنہ حل کیسے سمجھتے ہیں؟ ان کا خیال ہے کہ AI جو ہے وہ شفافیت لا سکتی ہے، حکومتی کاموں میں ٹرانسپیرنسی۔ شفافیت کیسے؟ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ AI کے ذریعے حکومتی ٹھیکوں، اخراجات، ان سب کی خودکار نگرانی ہو سکتی ہے تاکہ بدعنوانی کو پکڑا جا سکے یا کم از کم مشکل بنایا جا سکے۔ اچھا، یعنی جیسے بینک فراڈ پکڑتے ہیں الگورتھم سے، ویسے حکومتی کرپشن؟ بالکل، کچھ اسی طرح کا تصور ہے۔ پھر وہ دھاندلی سے پاک ڈیجیٹل ووٹنگ سسٹم کی بات کرتے ہیں، جو AI کی مدد سے ممکن ہو۔ جی، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر وہ غیر جانبدار قانون نافذ کرنے والے روبوٹس کا بھی تصور پیش کرتے ہیں۔ روبوٹس قانون نافذ کریں گے؟ یہ تو بالکل سائنس فکشن لگ رہا ہے۔ لگتا تو ہے، لیکن وہ اس امکان پر غور کر رہے ہیں۔ لیکن کیا وہ اس کے خطرات پر بھی بات کرتے ہیں؟ ٹیکنالوجی کا غلط استعمال بھی تو ہو سکتا ہے۔ ہاں بالکل، وہ اس پہلو کو نظر انداز نہیں کرتے۔ مضمون میں واضح ہے کہ AI کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے۔ ایک طرف تو فائدے ہیں، بجٹ سازی بہتر ہو سکتی ہے، ماحولیاتی نگرانی، نظام انصاف تیز ہو سکتا ہے۔ جی۔ لیکن دوسری طرف شدید خطرات بھی ہیں، جیسے آمرانہ حکومتیں اسے عوام پر اپنا کنٹرول مزید سخت کرنے کے لیے استعمال کر سکتی ہیں، نگرانی بڑھا سکتی ہیں۔ اور وہ جو الگورتھمک بایاس کی بات ہوتی ہے، یعنی الگورتھم میں ہی تعصب ہو، کیا اس کا ذکر ہے؟ جی بالکل، میجر محمود اس خطرے سے بھی خبردار کرتے ہیں کہ اگر AI کو بنانے والا ڈیٹا یا انسان خود متعصب ہے تو AI کے فیصلے بھی غیر منصفانہ ہو سکتے ہیں،
وہ ناانصافیوں کو کم کرنے کے بجائے انہیں مزید پکا کر سکتی ہے۔ تو اگر اتنے خطرات ہیں تو پھر حل کیسے ہوا؟ کیا مضمون میں کوئی حفاظتی اقدامات، کوئی چیکس اینڈ بیلنس تجویز کیے گئے ہیں؟ جی کیے گئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اے آئی کو حکمرانی میں لانے سے پہلے ایک بہت مضبوط عالمی اخلاقی فریم ورک بنانا ہوگا، ایک طرح کا ڈیجیٹل آئین۔ اخلاقی فریم ورک؟ جی، جس میں بنیادی انسانی حقوق اور اقدار کا تحفظ ہو، اور سب سے اہم بات، وہ انسانی نگرانی پر زور دیتے ہیں۔ اچھا، انسانوں کی نگرانی؟ لیکن یہ نگرانی سیاستدانوں کی نہیں، بلکہ غیر جانبدار منتخب شدہ اخلاقی ماہرین کے پینلز کی، جو اے آئی کے فیصلوں کا جائزہ لے سکیں۔ یہ سب میجر طارق محمود کے تجزیے کا حصہ ہے۔ تو اگر ہم ساری بات کو سمیٹیں تو میجر ریٹائرڈ طارق محمود کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں جو موجودہ حکومتی نظام ہے وہ منافقت اور ناکامی کا شکار ہو رہے ہیں، عوام کا اعتماد ختم ہو رہا ہے۔ جی بالکل۔ اور ان کے خیال میں مصنوعی ذہانت اور یہ اگر بہت اہم ہے، اگر بہت احتیاط سے، سخت اخلاقی اصولوں کے تحت اور غیر جانبدار انسانی نگرانی کے ساتھ لائی جائے تو شاید ایک بہتر، زیادہ شفاف اور مؤثر متبادل دے سکتی ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں ایک بہت اہم سوال کی طرف لے جاتا ہے جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ میجر محمود کے تجزیے کی روشنی میں اصل چیلنج تو یہ ہے کہ مستقبل میں اگر اے آئی پر مبنی حکمرانی آتی ہے تو ہم اس میں کون سی بنیادی انسانی اقدار، کون سی اخلاقیات شامل کریں گے تاکہ یہ ٹیکنالوجی واقعی انسانیت کی خدمت کرے، نہ کہ خود ایک نئے قسم کے جبر اور کنٹرول کا ذریعہ بن جائے۔